کربلا وہ پیغام ہے. یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام. بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت. ہر شے کو بدعت نہ بناؤ. پانی دے. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص, کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا. بس ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو. تھوڑی دیر میں حسین آ گئے, چھوٹے بچے معصوم ابھی, اندر جانے لگے. انہوں نے روک دیا, وہ رونے لگے. وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی, بھاگ کے اندر گئیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے, ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے. اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے, اور آپ نے یوں بھینچا ہوا, ایسے دبایا ہوا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ, کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا, بہتے آنسوؤں کے ساتھ, کپ کپاتے بدن کے ساتھ, کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی, اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے. اس نے کہا میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے, تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی, ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں. اور یہ قیامت تک روتے رہے گی ان دنیا. قیامت یہ اللہ کا نظام ہے. اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے. آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے, آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے, آج ہی زینب کی چادر کو پھاڑا جا رہا ہے, آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. وہ میں حیران ہوتا ہوں, ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے. دشمن کون؟ انگریز. کون؟ کافر. تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا. اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا, جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا, دفن بھی نہیں کرنے دیا. موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نو بھی نہیں موت نے. آج فیصلہ ہوگا, وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج ایک پاسے ہو جاؤ. یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ, چرس افیم ہیروئن دے اڈے چلاؤ, بدکاری دے اڈے چلاؤ. آج ادھر آ جاؤ. ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں, چھری چلی اسماعیل پر, اللہ نے نکال لیا. پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی. وہ لمبا قصہ ہے, ٹائم ختم ہے. چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر, اللہ نے نکال لیا. 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا. لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا. اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی. میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی. تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا, اپنے صحابہ کا خون پیش کیا, اپنا خون پیش کیا. احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے, دانت ٹوٹ گئے, چہرہ خون آلود ہو گیا. اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے, حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے. جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم. پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی, عون کی بھی کٹے, عبداللہ کی بھی کٹے. سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے. 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے. باقی تو سارے غلام تھے 72. 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے. ہاں انہیں کھاد
بننا تھا. میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ میرے رب کی سنت. ہمارے لیے کربلا نہیں ہے. ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، ذاتی چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو. ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے. ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں. چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں گے، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. میرے مولا اول تو میرا حساب لمے نہیں کہ لینا ہی تو میرے نبی تو او لے کر کے لمی. میرے نبی نو میرے گناہ مندہ پتہ نہ لگی. 10 محرم بھی ایک داستان ہے. یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے. یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے، یہ قربانی کی لازوال مثال ہے. لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی. لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا. لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، اور حسین نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا. لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر مٹ کر وہ کامیابی کے ترانے، کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں، اور حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا. اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین. میرا رب کہے گا جنت سے، اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت، ارے وہ جنت پہلے ہی بڑی سونی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو. اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی. میرے نبی نے میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا. شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا، کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا. اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لازوال معنی سمجھائے. اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا. اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے. کربلا وہ پیغام ہے. یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام. بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت. ہر شے کو بدعت نہ بناؤ.